میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس کی سفارش کروں گا، اس کے لیے عرض کروں گا۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 گروہ، 2 جماعتیں، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی میں سفارش نہیں کروں گا، میری سفارش سے محروم رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، حیرت کے ساتھ کانپتے ہونٹوں سے، لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ محبوبہ وہ بد نصیب، وہ کوتاہ قسمت، وہ کون سے ایسے کم نصیب ہیں جو صبح قیامت آپ کی رحمت للعالمین سے بھی محروم رہیں گے، جنہیں کالی کملی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنہیں آپ کی شفاعت قیامت میں بھی نہیں ملے گی، وہ بد نصیب کون سے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے تڑپ کر پوچھا تو کریم نے فرمایا ایک وہ بادشاہ، وہ فرمانروا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عزت دی، اللہ نے کسی مملکت کا سربراہ بنایا اور پھر وہ خائن ہو گیا، ظالم اور جابر ہو گیا، پھر وہ لوگوں کو لوٹنے لگا، پھر وہ غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اگر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ میں صبح قیامت اللہ کے حضور اس کی شفاعت نہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اخلاق بیان کرتی ہیں۔ کیا بیان کرتی ہیں؟ نبی پاک کے، میری طرف دیکھیے، حضور کے اخلاق، یہ اخلاق بیان ہو رہے حضور کے، یہ بھی اخلاق ہے میرے نبی پاک کا، اخلاق بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو مارا نہیں، کسی غلام کو، کسی عورت کو، کبھی نہیں، یہ اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی حضور نے کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ بخاری مسلم میں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے، کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کے قانون کو پامال کرتا تو پھر میں مصطفیٰ کے چہرے پر جلال دیکھتی، پھر میں حضور کے لب و لہجے میں اس کے لیے سختی دیکھتی، پھر میں دیکھتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال فرماتے، اللہ کے محبوب اس سے ناراض ہوتے جو حدود اللہ کو پامال کرتا۔ میرے بھائیوں جاگو اور سمجھو اس پہلو کو، اپنے بچوں کا ماتھا چومنا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ دین کو توڑے تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے، اپنے بچوں پر ساری شفقتیں انڈیل دینا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کے باغی ہو جائے تو ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو لتاڑنا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو سختی کے ساتھ سنوارنا بھی اخلاق ہے۔ تو میٹھا بنا رہتا ہے، میٹھا بنا رہتا ہے ہر بات کے اندر، بیٹی بے پردہ رہے اور تو میٹھا بنا رہے، بیٹا شراب اور جوے کے اڈے پہ جائے اور تو میٹھا بنا رہے، تیرے گھر کے اندر شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے اور تو کہے میں اخلاق والا ہوتا ہوں۔ یہ نبی پاک کے اخلاق ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کی حدود کو پامال کرتا تو پھر میں تڑپ کے کہتی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گویا زبان میں کہ غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے، بولیے گا، غضب سے ان کے، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری عتاب میں ہے۔ پھر میں جلال دیکھتی سید عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے سے بچیں، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے سے بچیں، بچیں اس چیز سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، نبی پاک کا واضح حکم ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ بات شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا۔ آج کئی ایسے گھرانے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جائیدادیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمیندار بنایا، ان کے بچے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے تو بڑا ہو گیا ہے، تیری کو شکایت تو آئی ہے نا معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شراب و کباب کے اڈے اور وہاں آنا جانا تو ان بچوں کا شوق ہوتا ہے، یہ کام تو کرتے ہی رہتے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ، تم نے یہ بات نہیں کی
تم نے تو غضب الہی کو آواز دی، تم نے تو اللہ کے جلال کو بلایا، تم نے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔